السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ اطہر من اللہ عوامی اجتماعات میں اور منصور علی شاہ خطوں کے ذریعے سب کی نگاہوں کا مرکز ہیں۔ جناب جسٹس منصور علی شاہ المعروف سمیش نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک اور خط لکھ دیا ہے۔ اگر اس 7 صفحات کے خط کو عوامی زبان میں ایک کوزے میں بند کیا جائے تو منصور علی شاہ صاحب حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں جو کہو گے مان لیں گے۔ 26ویں ترمیم کا چیف جسٹس نامنظور۔ شاہ جی کا تعلق قطعاً PTI سے نہیں، مشابہت یا مماثلت محض اتفاقی ہے۔ اس خط میں سب سے طویل پیراگراف ججوں کی چھٹیوں کے دکھ پر مبنی ہے۔ چلیں جناب منصور علی شاہ صاحب کے خط کی جانب چلتے ہیں۔ شاہ جی لکھتے ہیں اور ایک بڑی باریک واردات ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، محترم جناب یحییٰ خان آفریدی، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد، 4 ستمبر 2025۔ محترم جناب چیف جسٹس، بطور سینئر ترین جج میں یہ خط بلا ہچکچاہٹ ایک ناگزیر ادارہ جاتی فریضے کی ادائیگی میں لکھ رہا ہوں۔ مجھے مجبور کرنے والی وجہ آپ کی مسلسل اور مکمل بے اعتنائی اور بے رخی ہے۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ میرے 12 خطوط اور تحریری یاد دہانیاں آپ تک پہنچائی گئیں، لیکن وہ جواب طلب اور غور طلب معاملات ابھی تک تشنہ جواب ہیں۔ مجھے کبھی کوئی تحریری یا زبانی جواب موصول نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کی طرف سے سینئر موسٹ جج کے حوالے سے یہ خاموشی محض غیر شائستگی نہیں، بلکہ اس عدالت کی رفاقتی روایات کو کمزور کرتی ہے اور اس ادارہ جاتی آداب کی خلاف ورزی کرتی ہے جس کے بغیر کوئی آئینی عدالت کام نہیں کر سکتی۔ 8 ستمبر کو جب نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے، آپ نے ایک عدالتی کانفرنس طلب کی ہے تاکہ اپنی قیادت میں کی جانے والی اصلاحات کا جائزہ لیا جا سکے اور آنے والے سال کے لیے ترجیحی امور طے کیے جا سکیں۔ یہ بروقت اور موزوں موقع ہے کہ میں اس خط میں جو ادارہ جاتی خدشات اٹھا رہا ہوں، آپ انہیں اس اجلاس میں کھلے عام مخاطب کریں گے۔ اس طرح آپ نہ صرف ان سوالات کے جواب دیں گے جو اب تک بے جواب ہیں، بلکہ عدالت کے ججوں، وکلاء اور عوام کو بھی یقین دلائیں گے کہ آپ کی اصلاحات کا ویژن اجتماعیت، شفافیت اور آئین سے وفاداری پر مبنی ہے۔ اس خط کو ذاتی شکایت نہ سمجھا جائے، یہ ذمہ داری اور اعتبار کی پوزیشن سے لکھا گیا ہے۔ آپ کی بطور چیف جسٹس 26 اکتوبر 2024 سے اب تک مدت میں نے سب سے زیادہ یعنی 3936 مقدمات کا فیصلہ کیا ہے اور 35 رپورٹڈ ججمنٹس کا مصنف رہا ہوں، جو عدالت کے ریکارڈ میں سب سے بلند ترین اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار خود ستائشی کے لیے نہیں بلکہ تصدیق شدہ حقائق ہیں جو اس عدالت کے عدالتی کام کے ساتھ میری گہری وابستگی کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں انہیں صرف اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ خدشات ہیں میں جو اب اٹھا رہا ہوں وہ سستی یا غفلت سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک ایسے جج کی جانب سے ہیں جس نے ہمیشہ دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ لہٰذا یہ ادارہ جاتی خدشات ہیں تجربے اور ذمہ داری سے جنم لینے والے، نہ کہ ذاتی شکایت۔ نمبر 1، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 نافذ کیا گیا اور اس عدالت نے، آپ بھی اس وقت بینچ میں موجود تھے، اس کی توثیق کی تاکہ بینچز کی تشکیل میں ون مین شو کا خاتمہ ہو۔ اس ایکٹ کے مطابق تمام مقدمات، درخواستیں، اپیلیں یا نظرثانی ماسوائے ان کے جو آئین کے آرٹیکل 191(a)(3) کے تحت آئینی بینچ کے سامنے لائی جائیں، کمیٹی پاپا یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس کمیٹی کا مقصد واضح ہے کہ زیر التوا مقدمات کا جائزہ لینا، شفاف کیس مینجمنٹ پلان تیار کرنا، مقدمات کو درجہ بندی کے مطابق تقسیم کرنا اور اجتماعی غور و فکر کے ذریعے انہیں بینچز میں بانٹنا۔ لیکن
اکتوبر 2024 میں آپ کے منصب سنبھالنے کے بعد سے اب تک پاپا کمیٹی کا ایک بھی باضابطہ اجلاس نہیں بلایا گیا. بینچز کی تشکیل اور مقدمات کی فہرستیں یک طرفہ طور پر جاری کی جا رہی ہیں بغیر کسی کمیٹی کی مشاورت کے. دفتری فہرستیں دستخط کے لیے گردشی طور پر یعنی سرکولیٹ کی جاتی ہیں اور اراکین سے یعنی ججز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اندھا دھند منظوری دیں بغیر اس بات پر بحث کیے کہ مقدمات کی تقسیم یا درجہ بندی کیسے ہونی ہے. بطور کمیٹی کا سینئر رکن مجھے اس کے کام میں قانون کے مطابق حصہ لینے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا. یہ ایکٹ کی براہ راست خلاف ورزی ہے اور سنگین خدشات کو جنم دیتی ہے. آخر کیوں جونیئر ججز کو باقاعدگی سے 3 رکنی بینچز میں بٹھایا جا رہا ہے جبکہ سینئر ججز کو صرف 2 رکنی بینچز تک محدود کر دیا گیا ہے؟ شاہ جی اپنے خط میں مزید لکھتے ہیں کہ قومی اہمیت کے معاملات جو دور رس پالیسی اثرات رکھتے ہیں وہ سینئر بینچز کے سامنے کیوں مقرر نہیں کیے جاتے؟ یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آزاد ججوں کو کارکردگی کے لیے نہیں بلکہ قابو پانے کے لیے، ان پر کنٹرول کرنے کے لیے انہیں الگ تھلگ کیا جا رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ سمیش اپنے خط میں مزید لکھتے ہیں عدالت کی ویب سائٹ پر دکھائی گئی 5 کمیٹی میٹنگز کی کارروائی اس خامی کو دور نہیں کر سکتی. وہ ایک کے معنی میں کمیٹی میٹنگز ہی نہیں تھیں بلکہ محض چیف جسٹس کے شیڈول پر بات چیت تھی. اس کے باوجود ان کی کارروائی ایک لازمی اکثریتی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپلوڈ کر دی گئی. اس موقع پر میں نے شفافیت کے لیے اختلافی نوٹ ریکارڈ کروایا تھا لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا. یہ رویہ اس ذہنیت کی علامت ہے جو اجتماعیت کے بجائے آمرانہ طرز اختیار کی طرف مائل ہے. آمرانہ طرز اختیار کی طرف مائل ہے. شاہ جی لکھتے ہیں 1 مین شو کا آسیب جسے پارلیمان نے قانون سازی کے ذریعے دفن کرنے کی کوشش کی تھی ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے. اسی وجہ سے میں نے وہ روسٹرز جو مقدمات کی فہرستیں ہوتی ہیں اور ججز کا ایک روسٹر جاری ہوتا ہے ان پر دستخط کرنا بند کر دیا ہے جو کسی اجلاس کے بغیر سرکولیشن میں بھیجی جاتی ہیں. کمیٹی کو نظر انداز کر کے اور بنیادی معلومات جیسے کہ مقدمات کی تعداد جو بڑے بینچز کے سامنے طے ہوئی ہیں چھپا کر آپ نے اجتماعی فیصلہ سازی کے ایک قانونی طریقہ کار کو محض دکھاوا بنا دیا ہے. شاہ جی کا شکوہ ہے کہ نتیجن واضح ہے. ججوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود عدالت کے زیر التوا مقدمات 57,455 پر برقرار ہیں. عدالت کی قوت کو بڑھانے کا اصل مقصد باقی مقدمات یا زیر التوا مقدمات کو کم کرنا تھا جو کہ ناکام ہو چکا ہے اور اس کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ عدالت کے پھیلاؤ کا مقصد زیر التوا مقدمات کو حل کرنا نہیں تھا بلکہ اندرونی توازن کو بدلنا تھا جس سے موجودہ ججوں کی آزادی اور حیثیت کو کمزور کر دیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ اپنے خط میں مزید شکوہ کناں ہیں اور کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز ایک آئینی دستاویز ہیں جو عدالت کے کام کو منظم کرتی ہیں. ان میں 4 دہائیوں بعد پہلی ترمیم تاریخی حیثیت رکھتی ہے. ایسے عمل کے لیے ضروری تھا کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی جاتی تاکہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھا جا سکے لیکن اس کے بجائے آپ نے یعنی چیف جسٹس نے جو رولز کا مسودہ تھا اس کو سرکولیشن کے طور پر منظوری کرنے کا انتخاب کیا جو معمولی نوعیت کے معاملات کے لیے موزوں عمل ہے نہ کہ عدالت کے آئینی ڈھانچے کو تشکیل نو دینے کے لیے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے معزز جج منصور علی شاہ مزید لکھتے ہیں کہ جناب غور و فکر سے اجتناب کر کے آپ نے عدالت کو اجتماعی دانش عدالتی مکالمے سے محروم کر دیا. یہ طرز عمل اجتماعیت کے فقدان اور 1 مین شو کو ترجیح دینے کی عکاسی کرتا ہے. اپنے شکوے میں جسٹس شاہ جنہیں عدالتی حلقوں میں سمیش کے نام سے پکارا جاتا ہے کہتے ہیں حالیہ پالیسی کے تحت اختلافی آراء کو اکثریتی فیصلے کے ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ ایک انوکھے طریقہ کار سے کیا گیا ہے یعنی جو ڈائسینٹنگ ججمنٹس ہوتی ہیں جس سے میں
جس میں رجسٹرار نے انفرادی جج صاحبان کی رائے طلب کی۔ ایسے اہم معاملات پر انفرادی رائے لینے کی نہ کوئی قانونی اور نہ ہی ادارہ جاتی مثال موجود ہے، سوائے اس کے کہ فل کورٹ خاص طور پر اس کی اجازت دے، وہ بھی صرف معمولی یا طریقہ کار سے متعلق معاملات میں۔ اسے فل کورٹ کی کھلی بحث کا متبادل نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ ہی اس خط کے جوابات کو الگ تھلگ بنیاد پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شاہ جی لکھتے ہیں کہ کسی قانونی اصول کی اہمیت کو محض خفیہ خانہ پوری تک محدود کر دینا عدالت کی اس وسیع اور کھلی بحث سے محروم کر دینا ہے جس سے آئینی عدلیہ قائم ہوتی ہے۔ فل کورٹ اجلاس محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ عدالتی اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ یہ تمام ججوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں، خیالات کا تبادلہ کریں، کھلے مکالمے کے ذریعے قائل کریں یا قائل ہوں، اور اپنی رائے پر نظر ثانی کریں یا اسے نکھاریں۔ اس طرح ایک جج اپنے ساتھیوں کی رائے سننے کے بعد کہیں زیادہ متوازن اور اجتماعی دانش پر مبنی فیصلہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب آراء تحریری طور پر اور الگ الگ طلب کی جاتی ہیں تو عدالتی جمہوریت کا یہ اصل جوہر ضائع ہو جاتا ہے۔ جسٹس شاہ چھٹیوں کے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ وہ معاملہ ہے جس پر شاہ جی کا دل دکھا ہوا ہے، اور وہ بھی چیف جسٹس نہ بننے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف اس پیراگراف میں جھلکتی ہے۔ شاہ جی لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 29 جولائی 2025 کو ایک جنرل سٹینڈنگ آرڈر GSO جاری کیا گیا، جس کے مطابق جج صاحبان ریاست کے کل وقتی ملازم ہیں۔ جج صاحبان ریاست کے کل وقتی ملازم ہیں۔ یہ زبان ایک آئینی عدالت کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ جج کوئی ریجمنٹڈ افسران نہیں ہیں، ان کی آزادی آئینی طور پر محفوظ ہے، اور عالمی سطح پر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، جرمنی، فرانس، سنگاپور اور بھارت میں کسی بھی اعلیٰ عدالت نے اپنے ججوں کو کل وقتی ریاستی ملازم قرار نہیں دیا۔ چھٹی کو ایک انٹائٹلمنٹ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کسی احسان کے طور پر نہیں۔ جنرل سٹینڈنگ آرڈر کے تحت پاکستان سے باہر کی چھٹیاں صرف 5 زمروں تک محدود کر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جج زیارت، سرکاری نامزدگی، اعزازات، طبی ایمرجنسی یا گریجویشن کی تقاریب میں جائے۔ یہ پابندیاں 1997 کے صدارتی حکم نامہ نمبر 2 میں شامل نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ جج صاحبان مختلف جائز وجوہات کی بنیاد پر بھی رخصت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ علمی کانفرنسز، عدالتی تربیت، خطابات کے لیے دعوت یا خاندانی تقریبات دنیا کی بڑی عدالتیں تسلیم کرتی ہیں کہ ایسے مشاغل نہ صرف عدالتی فقر کو وسعت دیتے ہیں بلکہ عدالت کی ساکھ میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو سیمینارز اور ادھر ادھر جج صاحبان چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو اس سے عدالتی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کے نامور اسکولز مثلا ییل اور ہارورڈ یونیورسٹیوں اور تسلیم شدہ پیشہ ورانہ اداروں جیسے نیو یارک سٹی بار ایسوسی ایشن کی دعوتوں کو بھی معمولی بنیادوں پر مسترد کیا گیا۔ ایسی مصروفیات ذاتی تفریح نہیں بلکہ عدلیہ کو عالمی فورم سے اجاگر کرنے، قانونی فکر کو بڑھانے اور عدالت کی ساکھ کو بہتر بنانے کے مواقع ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر رخصت صرف انہی وجوہات کی بنیاد پر مسترد ہو سکتی ہے جہاں کوئی جزوی طور پر سنا گیا مقدمہ ملتوی نہ ہو سکے، فوری انتظامی ذمہ داری عدالت میں موجودگی کا تقاضا کرے، یا کوئی جج کام میں کوتاہی کرے اور رخصت لے کے اسے ٹالنے کی کوشش کرے۔ لیکن عملی طور پر چھٹیاں ان حالات کی غیر موجودگی کے باوجود بھی مسترد کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے ججوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ مسترد ہوئی ہیں، لگتا ہے پتہ نہیں کس نے کہاں جانا تھا، بیگم سے کیا وعدہ کیا تھا۔ بظاہر صرف ججوں سے اطاعت کروانے اور قابو پانے کے لیے اور آزاد جج صاحبان کو بین الاقوامی فورم پر گفتگو سے روکنے کے لیے شاہ جی کہتے ہیں کہ اس قسم کی منمانیاں ادارہ جاتی عدم تحفظ کی علامت ہے۔ شاہ جی چھٹیوں بارے حکم پر تنقید کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں
کہ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت نیا تقاضا یہ رکھا گیا ہے کہ سپریم جنرل کورٹ کا کوئی جج رخصت یا چھٹی کے دوران اپنی رہائش کا پتہ اور رابطے کی تفصیلات ظاہر کرے. یہ شرط دنیا کی کسی بھی آئینی عدالت کے طرز عمل کے منافی ہے. یہ سول سروس کی افسر شاہی سے ماخوذ ہے اور اسے عدلیہ پر مسلط کرنے کی کوشش ہے جس کے نہایت مضر اثرات مرتب ہوں گے. سپریم کورٹ کا جج ریاست کا ماتحت ملازم نہیں بلکہ ایک آئینی کردار ہے جس کی آزادی فیصلہ سازی اور ذاتی دونوں حوالوں سے ہے. جج کی نجی رہائش گاہ کا پتہ ظاہر کروانا انتظامی عمل نہیں بلکہ نگرانی سرولنس ہے. یہ ایک جج کے وقار کو گھٹا کر اسے نگرانی والے ملازم میں بدل دیتا ہے اور کنٹرول کا ایک آلہ بنا دیتا ہے. دنیا کی کسی معزز آئینی عدالت میں امریکی سپریم کورٹ، برطانوی سپریم کورٹ یا جنوبی افریقہ کی آئینی عدالت نے کبھی ایسا تقاضا نہیں کیا. آپ کو شاید احساس نہ ہو، آپ یعنی چیف جسٹس کو شاید احساس نہ ہو، لیکن یہاں یہ شرط لاگو کی گئی ہے کہ آپ براہ راست اس عدالت کی آزادی پر وار کر رہے ہیں. عدلیہ جب نگرانی میں آ جائے تو وہ عدلیہ نہیں رہتی بلکہ بیوروکریسی کا حصہ بن جاتی ہے. شاہ جی اپنے خط میں کہتے ہیں کہ چھٹیوں کو ایک ہتھیار بنا دیا گیا ہے تاکہ عدلیہ کے لیے ایک طرح کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ تشکیل دی جا سکے. شاہ جی کے بیرونی دورے بند کیا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا. شاہ جی لکھتے ہیں کہ چھٹی اب احترام کا معاملہ نہیں رہا بلکہ افسر شاہی کی رکاوٹ بن گئی. یہ ایک آمرانہ رجحان ہے جو عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرتا ہے. شاہ جی کہتے ہیں کہ افسوسناک طور پر یہ سخت پالیسیاں سول بیوروکریسی کے اثرات کی عکاسی کرتی ہیں. اور وہ رجسٹرار پر تنقید کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ رجسٹرار جو کہ ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہے ایسا ایجنڈا چلا رہے ہیں جو آئینی عدالت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا. جج صاحبان حکومت کے ایجنٹ نہیں ہیں کہ انہیں حکم و اطاعت کی منطق سے چلایا جائے بلکہ وہ آزادی اور اجتماعیت کے اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں. شاہ جی کا کہنا ہے کہ جج عوام کی آزادیوں کے محافظ ہیں، محض سرکاری اہلکار نہیں ہیں. سید منصور علی شاہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی غصے میں ہیں اور ان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اور عدالت کی جوازیت اس وقت معلق ہے جو کہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی زیر التوا درخواستیں تقریباً 1 سال سے نہیں سنی گئیں، حالانکہ ان کا تعلق براہ راست اس عدالت کی آزادی سے ہے. شاہ جی لکھتے ہیں کہ ان درخواستوں کو اصل فل کورٹ یعنی اوریجنل فل کورٹ کے ذریعے سنا جانا ضروری ہے. اصل فل کورٹ کون سی ہے؟ شاہ جی کے مطابق ان ججوں کے بغیر جو بعد میں ترقی پا کر شامل ہوئے، یعنی جو مزید جج صاحبان سپریم کورٹ میں آئے ہیں اس سے پہلے، یعنی 31 اکتوبر 2024 تک جو جج صاحبان تھے ان کو شامل کرنے، وہ اصل کورٹ ہے. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا آپ کی قیادت میں اٹھایا گیا کوئی بھی اقدام ادارہ جاتی طور پر کمزور بنیادوں پر کھڑا رہے گا اور آئینی طور پر مشکوک ہوگا. اصل قیادت تعمیل کمپلائنس کروانے میں نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے میں ہے کہ عدالت آئین کی بے خوف محافظ کی حیثیت سے شک و شبہ سے بالاتر ہو. شاہ جی اپنے سابق لا فرم کے کولیگ اور سینئر پارٹنر اور موجودہ چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ ادارہ جاتی سوالات ہیں جو براہ راست عدلیہ کی آزادی پر ضرب لگاتے ہیں. جیسے ہی نیا عدالتی سال شروع ہوتا ہے اور آپ نے اصلاحات کے جائزے کے لیے اور ترجیحات طے کرنے کے لیے جو عدالتی کانفرنس بلائی ہے، قوم اور اس عدالت کے جج صاحبان اپنے چیف جسٹس سے خاموشی نہیں بلکہ وضاحت کی توقع رکھتے ہیں. چیف جسٹس سے باز پرس کر بالکل باز پرس ہونی چاہیے. شاہ جی اپنی ان معروضات کو 6 سوالوں پر سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے کہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 8 ستمبر 2025 کو عدالتی کانفرنس میں عوامی سطح پر ان سوالات کے جوابات دیں. پہلا سوال، پاپا یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو اس کی قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کبھی کیوں طلب نہیں کیا گیا؟ بالکل اہم سوال ہے، کیوں طلب نہیں کیا گیا؟
1980 کے قواعد میں تاریخی ترمیم کو فل کورٹ میٹنگ میں بحث اور غور و خوض کے بجائے صرف سرکولیشن کے ذریعے ہی ججز سے کیوں منظور کیا گیا؟ تیسرا سوال، اختلافی فیصلہ جاری کرنے کی پالیسی کو جج صاحبان کی انفرادی آراء طلب کر کے کیوں اپنایا گیا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ ڈائسینڈنگ نوٹ جاری ہو جاتے تھے تو پھر اس کے اوپر کہا گیا کہ مین ججمنٹ کے ساتھ ہی بینچ کے سربراہ کی جو ہے منظوری سے یہ ڈائسینڈنگ نوٹ جاری ہوں گے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ یہ غیر معمولی طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ کورٹ میٹنگ میں اس پہ کھل کر بحث کی جاتی اور ایسے کیا جاتا، آپ نے جو ہے وہ سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری لے لی۔ چوتھا سوال جو ہے وہ پھر چھٹیوں سے متعلق ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ ایسا جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا جو جج صاحبان کو ایسے کنٹرولز کا پابند بناتا ہے جو عدلیہ کی آزادی اور 1997 کے صدارتی حکم نامے سے متصادم ہیں؟ شاہ جی اور ان کے بیرونی دورے۔ چلیں، پانچواں سوال جو شاہ جی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو اصل فل کورٹ کے سامنے کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ اور چھٹا سوال، سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ جج صاحبان کی آزادی کو فروغ دے رہے ہیں یا محض اطاعت اور تعمیل کو نافذ کر کے اس عدالت کو ایک منظم فورس میں بدل رہے ہیں، منظم فورس، یونیفائڈ فورس میں بدل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ آزادی اور برابری والے جو ججوں پر مشتمل آئینی عدالت ہو؟ شاہ جی اپنے خط کا اختتام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ چیف جسٹس اس عدالتی کانفرنس کو ادارہ جاتی تجدید کا لمحہ سمجھیں گے اور ان سوالات کے جواب دے کر اجتماعیت اور آئینی وفاداری کے اصولوں کی توثیق کریں گے۔ آپ کا خیر اندیش سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان سید منصور علی شاہ۔ تو جناب یہ شاہ جی کا خط تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اس پر تبصرہ اگلے پروگرام میں اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس خط کے اندر کچھ ایسی ٹرمنالوجیز، اصطلاحات انہوں نے استعمال کی ہیں اور اس کو ذرا پیچھے جائیے کراچی بار میں جسٹس اطہر من اللہ کے اس خطاب سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام آمریت ہوتی ہے، لیکن اس ہائبرڈ نظام کے اندر جج رہنا اس سے بھی بڑی خواہش ہے۔ شرائع دستور سے ایکویس لائف سے اجازت دیجیے، اور ہاں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔